السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ برادران اسلام، انسان کی زندگی میں خوشی اور غم لازم و ملزوم ہیں۔ آدمی کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کبھی تو ایسا وقت آتا ہے کہ آدمی خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے اور ہر طرح کے غم اور پریشانی سے محفوظ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی غم میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی اور مصیبت اس کو لاحق ہوتی ہے اور اس کا وقت بڑا ہی کٹھن اور مشکل گزرتا ہے۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا مالک اور ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ خوشی اور غم اور خوشحالی اور محتاجی اسی کی دین ہے۔ اس لیے ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نہ تو خوشی کے موقع پر اپنا آپا کھوتا ہے اور نہ ہی پریشانی میں جزع فضا کرتا ہے، بلکہ وہ خوشی، مسرت اور آسودگی کے حصول پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے اور غم، پریشانی اور مصیبت پر صبر کرتا ہے، اور ایسا کوئی عمل نہیں کرتا جو شرعی اعتبار سے ممنوع ہو۔ ایک مومن دل سے اس بات کو تسلیم کرتا اور اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ ہر قسم کی پریشانی اور غم کو دور کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آپ کہیے کہ کون ہے جو تم کو خوشی اور دریا کی تاریکیوں سے نجات دیتا ہے۔ آگے فرمایا، قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی تم کو ان تاریکیوں سے نجات دیتا ہے اور ہر غم اور پریشانی سے بھی۔ نیز ارشاد ربانی ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، پریشان حال کی پکار کو جب کہ وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ ہر طرح کے غم، پریشانی، مصیبت، سختی اور مشکل کو دور کرنے والا صرف رب کائنات ہی ہے۔ جب وہی ہر طرح کی آسانی عطا کرنے والا اور ہر غم اور پریشانی کو دور کرنے والا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ مشکل اور پریشانی میں صرف اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کرے، اس کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے اور دل سوزی کے ساتھ اس سے دعائیں اور التجائیں کرے، اور جب وہ ایسا کرے گا تو یقیناً اللہ تعالی جو ارحم الراحمین ہے اس کی پکار کو سنے گا اور اس کی پریشانی اور غم کو دور کرے گا۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ جب اللہ کے نبیوں اور رسولوں نیز اللہ کے نیک بندوں پر مشکل وقت آیا تو انہوں نے اللہ تعالی سے گریہ وزاری کی اور اللہ رب العالمین نے ان کو مشکل اور پریشانی سے نجات دی۔ جب نوح علیہ السلام کی 950 سال کی طویل دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں صرف چند لوگ ہی ان پر ایمان لائے اور اکثریت نے نہ صرف ان کی دعوت کو ٹھکرایا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور کافر قوم سے نجات کے لیے صرف اسی سے التجا کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور سارے کافروں اور نافرمانوں کو پانی کے طوفان کے ذریعے ختم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ کے الاؤ میں ڈال دیا۔ اس موقع پر اللہ کے خلیل نے صرف اپنے رب سے لو لگائی اور اس نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا کہ آگ ان کا ایک بال بھی نہ جلا سکی۔ ایوب علیہ السلام پر بڑا ہی مشکل وقت آیا، ان کا مال اور اولاد ختم ہو گئی، نیز جسمانی طور پر بھی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالی ہی سے لو لگائی، چنانچہ اللہ رب العزت نے نہ صرف ان کی بیماری دور کر دی بلکہ مال و دولت سے بھی نوازا۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے بچھڑ گئے۔ ان کی یاد میں روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اس مشکل گھڑی میں یعقوب علیہ السلام کی زبان پر یہی الفاظ تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی
تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور یوسف علیہ السلام سے نہ صرف ملا دیا بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی لوٹا دی۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو انہوں نے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار کے 1000 کے لشکر کے مقابلے میں بے سر و سامان صرف 313 مسلمان تھے تو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے گریو زاری کرتے ہوئے یہ دعا فرمائی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا فرما دے، جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اسے عطا فرما دے۔ اے اللہ، اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور غزوہ بدر میں آپ کو فتح اور کفار کو شکست عطا فرمائی۔ خلاصہ کلام یہ کہ مشکل اوقات میں صرف اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اسی سے دعائیں کی جائیں، توبہ و استغفار میں اضافہ کیا جائے، صلوات کی پابندی کی جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ صرف رب العالمین ہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا اور ہر پریشانی سے نجات دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مشکلات کو آسان فرمائے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔